والدین مسلسل اپنے کسی چہیتے بچے کی بے جا حمایت کر کے اپنے دوسرے بچے کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ السلام علیکم، میں رانیہ ہوں۔ میری بہن ثانیہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی ہے۔ لال گلابی گبلو بادامی آنکھوں اور گولڈن بالوں والی ثانیہ نے پیدا ہوتے ہی سب گھر والوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ میں بھی گوری چٹی رنگت کی دھان پان سی پرکشش بچی تھی۔ گو کہ ثانیہ کی چمک دمک نہ تھی، مگر خوبصورتی میں کسی طور کم نہ تھی۔ یوں بھی گھر کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے میری اہمیت مسلمہ تھی۔ میری اہمیت میں زیادہ دخل میرے مزاج کا بھی تھا۔ میں بہت سلجھ و طبیعت والی، محبت میں گندی ہوئی سی آسان سی بچی تھی، جبکہ ثانیہ شروع ہی سے ضدی، رونے دھونے اور دھونس جمانے والی۔ ثانیہ کا مجھ سے شروع ہی سے عجیب سا تعلق تھا۔ وہ امی ابو کی مکمل توجہ لینا چاہتی تھی۔ اپنی محبت میں ذرا سا بھی بٹوارا اسے گوارا نہ تھا۔ گو کہ میں نے اس کے آنے کے بعد اپنی جگہ خود ہی چھوڑ دی تھی، مگر وہ پھر بھی میری رہی صحیح جگہ سے بھی مجھے بے دخل کرتی رہتی۔ وہ 1 منٹ بھی مجھے امی ابو کی گود میں برداشت نہ کرتی، رو رو کر سانس کھینچ دیتی۔ میں نے بہت چھوٹے ہوتے ہی اس کے مزاج سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ ثانیہ ہمیشہ مجھ سے کھنچ کے رہتی۔ ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد میرے ساتھ سب سے پہلا فساد جو ثانیہ نے کیا، وہ مجھے اب تک یاد ہے۔ وہ ہمارے نام پر تھا۔ امی مجھے پیار سے رانی اور اسے ثانی کہتی تھیں۔ اسے اس پر شدید اعتراض تھا کہ میرا نام اس سے اچھا ہے۔ اس کے بقول امی ابو نے میرا نام رانی رکھ کے مجھے اس پر فوقیت دی ہے۔ وہ اس بات پر اکثر میرا مذاق اڑایا کرتی۔ کبھی مجھے چوڑوں کی رانی کہتی، کبھی دیوانی، مگر میرا نام مجھ سے نہ چھین سکی۔ ثانیہ جوں بڑی ہوتی گئی، ہر وہ چیز جس پر میں ہاتھ رکھتی وہ اسے چاہیے ہوتی۔ نہ دو تو وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ ابو کو روتے ہوئے بچے سخت ناپسند تھے۔ وہ بچوں کے رونے پر امی کو خوب جھاڑا کرتے تھے کہ وہ بچوں کو کیوں رونے دیتی ہیں۔ ایسے میں امی بکھلا جاتی۔ امی کی یہ کمزوری ثانیہ نے پکڑ لی۔ اب ابو کے دفتر سے واپسی کے آنے کے ٹائم پر میری کوئی نہ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کر رونا شروع کر دیتی۔ امی چمکاتی، پیار سے سمجھاتی، مگر آواز بلند ہوتی جاتی۔ امی ہار کے میرے پاس آتی اور مجھے کہتی، تم تو بڑی ہو نا، سمجھدار ہو نا، یہ ضدی ہے، یہ چیز اس کو دے دو۔ امی کو ثانیہ کو چپ کرانے کا یہی آسان حل نظر آتا۔ وقت کے ساتھ وہ میری ہر پسندیدہ چیز پہ قبضہ کرتی گئی، چاہے میری گڑیا ہوتی یا کوئی پسندیدہ کتاب یا کوئی ڈریس یا شوز۔ اب مجھے امی کے اس رٹے رٹائے جملے پر ازبر ہو گئے تھے، تم تو میری اچھی بیٹی ہونا، تم تو سمجھدار ہونا، تم تو بڑی ہونا، تم تو سلجھ ہو۔ امی میری اچھائیوں کو میرے گلے کا پھندا بناتی گئیں۔ وہ مزید ضدی، بدتمیز ہوتی گئی۔ میں مزید قربانی کا بکرا بن کر رہتی گئی۔ امی صرف ابو کے سامنے ماحول اچھا رکھنا چاہتی تھیں۔ ہر روز ابو کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فساد شروع ہوتا اور 10 منٹ پہلے اس کی فتح کے ساتھ ختم ہو جاتا۔ وہ اپنی فتح میں سرشار ابو کے گھر میں داخل ہوتے ہی منہ ہاتھ دھو کے خوش آ کے ابو سے ملتی، ان کے ساتھ خوب باتیں کر کے کھانا کھاتی، ان کے ارد گرد اچھلاتی، اور میں اپنی چیز کے چھن جانے پر غصہ پیتی، اندر ہی اندر کھرلاتی، منہ چھپاتی پھرتی۔ ابو ثانیہ کو خوش مزاج اور مجھے خود اعتمادی کی کمی کا شکار رنج سمجھتے۔ ابو کو امی نے کبھی ان ہنگاموں کا پتہ ہی نہیں لگنے دیا جو ان کے دفتر سے واپس آنے سے پہلے گھر میں برپا ہوتے۔ چھوٹے بھائی اکثر کہتے کہ امی
بجائے غلط طریقے سے فساد ختم کرنے کے صرف ایک بار ابو کو اصل صورتحال کے بارے میں ثانیہ کو ڈانٹ پڑواؤ تو ثانیہ کا مزاج مختلف ہوتا۔ وقت اس روش پہ گزرتا رہا۔ ثانیہ کو امی کو بلیک میل کرنے کے مزید طریقے پتہ چلتے گئے۔ میں پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ 3rd ایئر میں میرا ایک شاندار رشتہ آیا۔ لڑکا آرمی میں کیپٹن تھا، خاندان بہت اچھا تھا۔ لڑکے والے پہلی بار ہمارے گھر آئے تو فراز فل یونیفارم میں آئے تھے۔ فراز کو دیکھ کر جس طرح ثانیہ کے چہرے پر چمک آئی، مجھے مکمل اندازہ ہو گیا آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بددلی سے بیٹھی رہی۔ پچھلے کمرے میں ثانیہ فساد شروع ہو چکا تھا۔ امی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم عزت رکھو اور مہمانوں کے سامنے نہ آؤ تاکہ وہ ثانیہ کو پسند کریں۔ ابو کو امی نے قائل کر لیا کہ وہ لوگ ثانیہ کو پسند کر کے گئے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو امی نے بتایا کہ رانیہ کا رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے بھی ثانیہ کو پسند کر لیا اور رشتہ ہو گیا۔ لڑکے نے کیونکہ ڈیوٹی پر واپس جانا تھا، اس لیے شادی 1 سال بعد قرار ہونا پائی۔ میں نے بھی اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ 3-4 ماہ بعد میرا ایک اور جگہ سے رشتہ آ گیا۔ یہ بھی اچھا تھا۔ لڑکا کالج میں پڑھاتا تھا، اچھا خاندان تھا، جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ 2 ماہ کے اندر میری شادی ہو گئی۔ اس بار ثانیہ بھی خوش تھی، کوئی بدمزگی نہیں کی۔ میری شادی میں ثانیہ کے سسرال نے بھی شرکت کی، مگر ثانیہ کا منگیتر فراز موجود نہیں تھا۔ 6 ماہ بعد فراز کو چھٹی ملنے پر ثانیہ کی شادی طے ہوئی۔ اصل مسئلہ ثانیہ کی مہندی والے دن سے شروع ہوا۔ میری شادی کو 6 ماہ گزرے تھے۔ میں اپنے گھر میں بہت پرسکون اور خوش تھی۔ یہ خوشی میری شخصیت سے چھلکتی تھی۔ مہندی والے دن میں سالی بن کر فراز سے مہندی لگوائی کہ رسم کا نیگ لینے کے لیے حجت کر رہی تھی، اور ثانیہ کا پارا بڑھتا جا رہا تھا۔ رسم تو ہو گئی۔ رات کو ثانیہ نے وہی فساد شروع کر دیا کہ رانیہ فراز کو لبھا رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابو کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ امی نے وہی حربے استعمال کیے اور میرے ترلے کرنے لگیں کہ میں کل شادی میں فراز کے سامنے نہ آؤں۔ اس بات پر باقی قریبی خاندان والے بھی ثانیہ سے ناراض ہوئے۔ امی نے پھر میرے آگے ہاتھ پاؤں جوڑنے شروع کر دیے کہ میں صبر کروں، خاندان میں تماشا نہ دکھاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ شادی والے دن میں بیماری کا بہانہ کر کے جلدی گھر واپس آ گئی اور ولیمے میں نہیں گئی۔ ابو کے پوچھنے پہ امی نے الٹا بہانہ یہ بنایا کہ رانیہ کا میاں نہیں چاہتا کہ وہ ولیمے میں جائیں۔ اس کے بعد بھی ثانیہ نے مجھے نہ چھوڑا۔ امی کو اس قدر زج کیا کہ امی نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ ثانیہ میں کے آئے گی، میں نہیں آؤں گی، اور اس کے لیے بہانے تراشنے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔ اتفاق سے ہم دونوں کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں میکے میں اکٹھی تھیں۔ میرے گھر بیٹا اور ثانیہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ ثانیہ کا موڈ حسب سابق حسب عادت بگڑا ہوا تھا کہ بچی سے زیادہ دھیان اس میں تھا کہ میرا اس کے میاں سے زیادہ سامنا نہ ہو، اور میں اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح چھپتی پھرتی۔ ان سب باتوں سے ثانیہ کے حوصلے اس قدر بڑھنے لگے کہ وہ مجھ پر باقاعدہ الزام لگانے لگی۔ کبھی کہتی کہ میں رانیہ میرے میاں کو چھپ چھپ کر دیکھتی ہے، کبھی کہتی فون پہ باتیں کرتی ہے۔ حد تو تب ہوئی جب ملنے کا الزام بھی لگایا اور میرے میاں کو شکایت کی۔ میرے میاں شریف النفس انسان تھے، وہ مجھے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ انہیں مجھے شروع سے ہی ثانیہ سے مکمل قطع تعلق رہنے کا مشورہ دیا تھا، مگر اس الزام کے بعد وہ ابو کے پاس بات کرنے جانا چاہتے تھے، جس پہ امی نے انہیں بہت زور زبردستی کر کے روکا، ترلے کیے اور یہی کہتی رہیں تم صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔
یہی کہتی رہیں تم تماشا نہ دکھانا، تمہاری باقی بہنوں کے رشتے نہیں آئیں گے۔ وہ وقت بھی گزر گیا، میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ ثانیہ کی 2 بیٹیاں اس کے اپنے شوہر سے بھی آئے دن چلتے رہے۔ وقت اسی انتظار میں گزرتا رہا کہ میرا صبر رائے گا نہیں جائے گا، اللہ ثانیہ سے خود معاملات کرے گا۔ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا تھا، دوسرے نمبر پر بیٹی تھی، اس کے FSC کے دوران بہت بہترین رشتے آنے شروع ہو گئے۔ میں چاہتی تھی کہ بیٹی کی بات طے کروں اور تعلیم مکمل ہونے تک کا وقت مانگ لوں۔ میں نے امی سے مشورہ کیا، اس بات کی بھنک ثانیہ کو بھی پڑ گئی۔ ثانیہ نے پھر فساد شروع کر دیا کہ میری بیٹی بڑی ہے، میری بیٹی سے پہلے رانیہ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اور امی مجھے پھر سے صبر کی تلقین کرنے پہنچ گئیں۔ اس بار میرے شوہر مضبوط ہوئے کہ ہم یہاں رشتہ کریں گے اور رشتہ طے کر دیا ہے۔ ثانیہ کو پتہ چلا تو ہتے سے اکھڑ گئی، تاؤ دکھاتی میری بیٹی کے ہونے والے سسرال پہنچ گئی اور ان کو میرے اور اپنے میاں کے افیئرز میں بتا کر کہنے لگی کہ جس کی ماں نے سگے بہنوئی کو نہ بخشا، اس کی بیٹی کا کردار کیسا ہوگا۔ اب بات بہت بڑھ گئی تھی۔ میں نے امی کے پاس شکایت لے کے گئی تو امی نے مجھے ہی ڈانٹا کہ تمہیں منع کیا تھا نا، اتنی جلدی رشتہ نہ کرو۔ میں پھر بے پھر گئی، اس بار میں ابو سے ضرور بات کروں گی۔ تو امی نے ابو کو پہلے ہی سکھا دیا تھا کہ رانیہ کی بیٹی کا اپنا چکر تھا، اس لیے رانیہ اتاولی ہو رہی تھی۔ ابو سے بات شروع ہی کی تھی تو ابو بنا بات سنے الٹا مجھے سمجھانے لگے کہ ابھی رشتہ نہ کرو، پہلے تعلیم مکمل ہونے دو، میں بچی کے کہنے پہ نہ چلو۔ میں ہکا پکا رہ گئی۔ میں نے ڈھال سی گھر آئی اور سوچتی رہی کہ میرے اندر اتنے سالوں کا صبر کا کیا ہوا۔ ثانیہ نے بچپن سے اب تک جو چاہا وہ کیا، ہر منمانی کی، میرا حق غصب کیا، میری ہر چیز چھینی، یہاں تک کہ رشتہ بھی۔ پھر شک، اور اب میری اولاد کے پیچھے میری سگی ماں نے مستقل اس کی زیادتیوں پر پردے ڈالے رکھا، کبھی اسے سختی نہیں کی، نہ روکا، الٹا تمام عمر مجھے ہی صبر اور برداشت کرنے کی تلقین کرتی رہیں۔ ثانیہ کی خوشی کے لیے مجھے ابو سے دور رکھا۔ اس دن جب میں امی سے ملنے گئی تو بہت خوشی سے مٹھائی سامنے رکھی اور بتانے لگیں کہ ثانیہ اپنی بیٹی کا رشتہ بہت اعلیٰ جگہ طے کیا، اس کی بیٹیاں ہیں ہی قابل۔ تم بے وقوف، اب کچھ بات ہاتھ پیر مارو، اچھے رشتے ڈھونڈو۔ اور میں تب سوچ رہی تھی اتنے سالوں کا صبر کہاں چلا گیا، میرا صبر برداشت قربانیاں تو میرے اولاد کے کام بھی نہ آئیں۔ دوستو، آج مجھے یہ ماننے میں کوئی شرم، کوئی عار نہیں کہ مجھ پر جتنی مصیبتیں آئیں وہ میرے اپنوں کی وجہ سے ہیں۔ میرے خدا نے میرے ایسے کوئی حالات نہیں بنائے تھے کہ جن پہ وہ مجھے صبر یا قربانی مانگتا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک خاص حد تک ثانیہ کی زیادتیاں برداشت کرنی چاہیے تھیں، خاص حد سے زیادہ ثانیہ کی برداشت نہیں کرنی چاہیے تھیں، نہ ہی ہر بار امی کی ہر جائز ناجائز ماننی چاہیے تھی۔ احتجاج کا حق میرا بھی تھا۔ اچھی بیٹی بننے رہنے کے جھانسے میں میری اپنی سگی ماں میرا استحصال کرتی رہی اور باپ کے سامنے برا بھی مجھے ہی بنا کے پیش کرتی رہی۔ میری برداشت، صبر اور نرمی ثانیہ کو مزید چھیر کیا، یہاں تک کہ وہ ہر حد پار کر گئی۔ دوستو، جو صبر میں نے کیا وہ صبر تھا۔ مجھے دیر سے سمجھ آیا کہ لوگوں کی طرف سے دی گئی مصیبتوں کو ہر بار خندہ پیشانی سے سہتے نہیں بلکہ انہیں روکتے ہیں۔